بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی چاہیے، اور پھر ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ پلیز اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجیے۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہر ایک مسلمان کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، اب چاہے وہ سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، واجب ہو یا پھر اسی طرح سے نفل نماز ہو، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر پوری نماز میں اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھ رہے ہوں، دوبارہ سے اعوذ باللہ کو اس نماز میں نہیں دہرانا۔ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی ہی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا۔ اب یہ تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی یاد رکھ لیجئے، جب بھی آپ سورہ فاتحہ شروع کریں تو سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے جس رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت پڑھنی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جس طرح سے اکثر لوگ جو ہیں وہ 30ویں پارے کی مختصر صورتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے سورۃ الاخلاص یا پھر قل اعوذ برب الناس وغیرہ، ان صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی سورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد ہی کو لے لیں، یا پھر اس وقت سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اس مسئلے کو پھر سے سمجھ لیں کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہوں جو شروع سے ہی بھی مثال کے طور پر آپ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب کا کردار ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، یعنی کہ اگر آپ سنت اور مستحب پر عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ان کا پڑھنا آپ بھول جائیں، ان کو بھولے سے یاد چھوڑ دیں، یعنی کہ سنت اور مستحب عمل کو آپ بھولے سے چھوڑ دیں، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نماز کے اندر کوئی سنت رہ جائے تو پھر اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سجدہ ایسا آپ کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر نماز کے اندر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ سہو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز پھر درست ادا نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوگی۔ اب رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے تو اس وقت پھر شروع سورت کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔